نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو بات چیت ہو رہی پہلی بات تو وہ تمام ساتھی جنہوں نے اپنے آڈیو کو ذرا کھولا ہوا ہے پلیز ذرا بند کر دیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس سے ہم جو ہماری کتاب ہے قرآن ہے اسے ہم سمجھ سکیں، اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ قرآن مجید جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اسے سمجھ سکیں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں لگایا، وہ جو اس کا مقام تھا وہ مقام نہیں دیا۔ شاید اس کی جو بھی وجوہات تھیں ہم اس وجوہات کی بات نہیں کر رہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اتنا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم جب قرآن شریف پڑھیں، جب قرآن مجید پڑھیں تو اس کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں ڈال۔ میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے اپنا آڈیو کو ذرا میوٹ کر دیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن مجید کے بنیادی طور پہ 5 حق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ یہ کتاب ہے، جو کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے جلیل القدر فرشتے سیدنا جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام جو ہے وہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے پھر تابعین تک اور تبع تابعین تک، اور پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچا۔ اور جس سلسلے سے یہ پہنچا اور جس طریقے سے یہ پہنچا اور جس طرح سے یہ نازل ہوا، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ یہ ایمان کا، یہ حق کا پہلا تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور جس میں ہم سب کا ایمان الحمدللہ موجود ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق کہ اس کو پڑھنا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پڑھنے کی تو اس کا معنی ہے کہ اس کو اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا، کیونکہ اگر الفاظ کو غلط طریقے سے پڑھیں تو بہت سارے طریقے، بہت سارے معاملات کے اندر وہ گناہ کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ کچھ غلطیاں صفات کی ہوتی ہیں، کچھ اس کی حرکات کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ نے بہت دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا قل۔ قل کا معنی ہوتا ہے تو کہتے، لیکن اگر آپ اسے قل کو اگر آپ قل پڑھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تو کھا لے، تو بہت بڑا معنوی فرق آ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی اور مثالیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا کہ اس کو سمجھ، کوئی بھی کتاب ہو جس کو آپ پڑھتے ہو جس کو آپ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ تو قرآن مجید کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بر صغیر کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہل رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہل بھی رہے ہوتے ہیں۔ اما یتساءلون عن النبأ الذی هم فیہ مختلفون، ہل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اخبار پڑھتے ہوئے ہل رہا ہو، وہ نیوز سنتے وہ ہل رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کتاب پڑھتے وہ ہل رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس کو کوئی ہلا دے یا چھیڑ دے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن کے معاملے کے اندر ہمارا رویہ بہت مختلف ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کا حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کا چوتھا حق کہ اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں، عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جتنے بھی معاملات رکھے گا وہ آپ کی کوشش پہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ریزلٹس کے اوپر معاملات نہیں رکھتا۔ سیدنا نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لے کے آئے؟ چند لوگ تھے، کوئی کہتا 40 لوگ، کوئی کہتا 80 لوگ۔
سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کوششوں کے اوپر جائے گا. آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ رکھے گا ہم سب کے ساتھ کوششوں کریں. اور پانچواں اور آخری حق, جو کچھ آپ نے پڑھا, جو کچھ آپ نے سمجھا, جو کچھ آپ نے عمل کیا, اسے آگے پہنچاؤ. چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ایک قوم ہی کیوں نہ ہو, اس کو آگے. اور پہنچانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. کسی کے ساتھ تلوار لے کے نہیں پہنچانا, اپنی بات کو آگے رکھ دیں. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے نگران نہیں ہیں, آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, آپ ان کے دروگا نہیں ہیں. آپ کا کام ہے آپ کے پاس جو پیغام آئے اس پیغام کو پہنچا دیں, ٹھیک طریقے سے پہنچا دیں. اور انور کام دینا کلاس. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. 181 لوگ ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ عربی زبان سے ناواقف ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو انگریزی بول رہے ہوں گے, ہندی بول رہا ہوگا, جاپانی بول رہا ہوگا, کوئی چائنیز بول رہا ہوگا, ہر قسم کی زبان لوگ بول رہے ہوں گے. لیکن اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کلام پاورفل تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کو آسان بنا دیا. کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے, کون ہے جو صرف اس سے ہدایت حاصل کرے گا, اس کو یاد کرے گا, اس سے نصیحت حاصل کرے گا. تو یہ بہت آسان اگر آپ اس کی آسانی پہ جائیں. میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا تمام ساتھیوں سے اپنے آڈیو کو پلیز میوٹ رکھیں. آپ لوگوں کی جو اتنی زیادہ دیکھ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بہت سارے لوگوں کو ڈسٹربنس ہے. پلیز اپنی آڈیو کو میوٹ رکھیں. تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز. انور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اگر کسی کو ہوسٹ بنا دیں تو وہ ساتھ میوٹ کر دیں سب کو. لیکن لوگ میوٹ کر دیں نا, آپ کو جب کہا ہے تو آپ میوٹ کیوں نہیں کر رہے لوگ پلیز. نہیں آپ ایڈمن بتا دینا کسی کو, تو آپ کو وہ تو بات کی بات ہے, پریشانی نہیں ہوگی. وہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا, لیکن ابھی اس کو تو کر دیں. وہ نہیں آپ کی بات سن رہے تو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں بس. جی بہت سارے لوگوں کو یہ میوٹ کرنے میں مشکل ہوگی اور ٹیکنیکل اتنی سیوی نہیں ہوں گے, تو آپ کائنڈلی خود ہی کو میوٹ کر دیں سب کو, یہ زیادہ آسان رہے گا. آصف میں نے آپ کو وہ کر دیا, آپ دیکھ لیں اس کو. جزاک اللہ انشاءاللہ. تو جس طرح سے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب, یہ کلام, یہ بہت آسان ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, خاص ان تمام لوگوں کے لیے جن کی زبان اردو ہے. نہیں آپ نے انور صاحب کو میوٹ کر دیا ہے. ہمارے اکثر ایسے الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں. ایک چیز اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں, ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو کلاس ہے یہ کلاس عربک گرامر کے قواعد کی کلاس ہے. اس کلاس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا اس کو قرآن کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی, قرآن کو کے الفاظوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس کلاس کو ختم کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کسی کے ذہن میں ہو کہ وہ عربی بولنا سیکھ جائے گا یا عربی لکھنا سیکھ جائے گا. عربی بولنا بھی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں, لکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو ہوگی, لیکن اس کلاس سے آپ کو نہیں ملے گا. یہ کلاس آپ کو عربی بولنا نہیں سکھائے گی. یہ کلاس آپ کو عربی کے مفہوم کو سمجھانا سکھا دے گی. یہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ ترجمہ ہوتا کس طرح سے, یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کس طرح سے کی جا رہی ہے, تاکہ آپ جو بھی متن جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں اسی طرح سے اتر جائے جس طرح سے آپ کو اپنا میگزین پڑھتے ہیں, جس طرح سے آپ کو اپنا اخبار پڑھتے ہیں, کوئی نیوز پڑھتے ہیں. کبھی آپ اخبار یا نیوز پڑھنے کے لیے کسی ڈکشنری کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب قرآن ہم پڑھنے جاتے ہیں, جب اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہماری لائف کی ہے
اس کو جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ترجموں کی ضرورت ہوتی ہے دوسری کتابوں کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس کے اندر جو چیز کریں گے وہ یہی ہمارا فوکس ہوگا, اور ہمارا فوکس انٹائرلی قرآنک گرامر کے حوالے سے ہوگا. حدیث کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ضرور آئیں گی, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کلاس کے اندر آپ کے ساتھ جتنی بھی پریکٹسز کریں گے, جتنے بھی ایگزامپلس کریں گے, اس میں بھی موسٹلی ہم کوشش ہماری یہ ہوگی ہم قرآن آیات ہی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اس کے اندر اس کلاس کے کچھ اصول ہیں, کچھ اصولوں کو اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں, کچھ ریکوائرمنٹ آپ کی طرف سے ہیں, کچھ کمٹمنٹ میری طرف سے آپ کو. آپ کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ مجھے چاہیے وہ صرف بنیادی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر چھٹی نہ کریں, کیونکہ یہ جو عربک گرامر کی جو کلاس ہوتی ہے یہ ایک بالکل چین کی طرح چلی آ رہی ہوتی ہے. ایک پوری لڑی, جس طرح سے چین کی لڑی ہوتی ہے نا, ہر لڑی دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہوتی ہے. اگر آپ ایک کلاس مس کر دیں یا دوسری کلاس مس کر دیں تو آپ کی چین جو ہے آپ سے بہت دور چلی جائے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انلیس آپ کا کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو چھٹی کر لیں, لیکن اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یا ویڈیو دیکھ کے ان چیزوں کو دوبارہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں. کسی جگہ پہ کوئی آپ کو مشکل ہو, کوئی پرابلم ہو, آپ مجھے 1 to 1 ڈائریکٹلی میسج کر کے مجھ سے اس چیز کو پوچھ کے کلیریفائی کریں, لیکن کوشش کریں کہ چھٹی نہ کریں. دوسری بات, یہ کلاس انٹریکشن کلاس ہے. ہو سکتا ہے پہلی ایک آدھ کلاس کے اندر اتنا انٹریکشن نہ ہو, لیکن یہ کلاس انٹریکشن کلاس ہے. اس کے اندر میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا, آپ کو بھی رائٹ ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھیں, لیکن ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, آپ کا جو بھی سوال ہو وہ سوال جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق, فیوچر کے متعلق. اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے یا آپ کو کوئی چیز جاننی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال اس کلاس میں کم سے کم نہ پوچھیں. اگر آپ کو ویسی کوئی انفارمیشن چاہیے, کوئی چیز پوچھنی ہے وہ آپ مجھ سے 1 to 1 میسج کر کے کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن کلاس کے دوران نہ پوچھیں. کلاس کے دوران صرف آپ وہی چیز پوچھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں. جو فیوچر میں پڑھنا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز نہ پوچھیں. ہو سکتا ہے آپ کو تو آتا ہو, لیکن اگر آپ سے میری کمیونیکیشن ہو تو جو باقی جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے, ان کے لیے تھوڑی چیزیں بوجھل ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں, جو چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں یا بتاتا ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. ویڈیو آپ کے ساتھ ہمیشہ اپلوڈ ہوگی, جو ہم بورڈ پہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کے اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو اسی وقت بھیجوں گا. تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس وقت لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو یہ ہماری کلاس ہے گھنٹے کی یا سوا گھنٹے کی, اس کے اندر سے آپ کی کنسنٹریشن ہو, اور چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ اس کے ساتھ لگے رہیں گے تو ایسا ہوگا نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. یہ دیگر بات ہے کہ شیطان آپ کو مختلف طریقوں سے دھمکائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے تو جب اس کو ملعون کر کے, اللہ نے جب اس کو ملعون کر کے اتارا تو اس نے اس کو چیلنج دیا تھا, اور اس کا بہت اسٹریٹ اوے چیلنج تھا, اور اس نے کہا لأقعدن, میں ضرور ضرور بیٹھوں گا. یہ جو میں نے ضرور ضرور کا ترجمہ کیا ہے, انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ بھی اس ترجمے کو اسی طرح سے کریں. تو اس نے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ قرآن مجید. وہ سیدھا راستہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے. تو وہ تو آپ کے پاس بار بار آئے گا. کن چکروں میں پڑھ گئے ہو بھائی, کن چکروں میں پڑھ گئے ہو منیر صاحب, یہ کیا پڑھنے بیٹھ گئے ہو, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ترجمے اتنے موجود ہیں, ترجمہ پڑھ لیا کرو یار. اور جس سے پڑھ رہے ہو پتہ نہیں وہ کون صاحب ہے, وہ کہاں لے جائیں تمہیں, وہ پتہ نہیں کس مسلک سے, ذرا چیک تو کر لو پھر. وہ تو آپ کو بہت ساری جگہوں سے آئے گا, بہت ساری جگہوں سے ہٹ کرے گا. آپ نے کوشش کرنی ہے تعوذ پڑھا کریں. کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بھی کچھ بیسک پرنسپلز ہیں, کچھ بیسک پری ریکویزٹس ہیں. اس پہ پہلی پری ریکویزٹ تو آپ کی یہ بنتی ہے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جب آپ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں, کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. یہ بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. جب آپ کہتے ہیں کوئی بھی معبود نہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے تمام معبودوں کو بار کر دیا. اس کے بعد آپ تعوذ پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کہتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, کس سے؟ شیطان رجیم سے. تو اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں واقعی اللہ کی پناہ میں آیا ہوں. پھر وہ شیطان جو آپ کو بھٹکاتا ہے, جب لے کے جاتا ہے نا مختلف جگہوں پہ, آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, وہ کرتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ قرآن جب پڑھتے ہیں
تو آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. تفسیر میں وہ کیا کرتے ہیں, 90% نارملی لوگ جب تفسیر بیان کرتے ہیں, تفسیر لکھتے ہیں, تو اس میں جب وہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہے, اس آیت نازل ہونے کا جو زمان اور مکان ہوتا ہے, جو اس کا ریزن ہوتا ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صرف اسی کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں. اس آیت میں میرے لیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہی نہیں. یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. اگر میں اپنی آیات کو دیکھوں کہ یہ تو ابو جہل کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ سیدنا ابی بکر کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ فرعون کے لیے نازل ہوئی, تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس قرآن میں؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. ہر آیت آپ سے مخاطب, ہر آیت آپ سے بات کر رہی ہے. قرآن آپ پڑھ رہے. سیدنا علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ آپ سے بات کرتا ہے. تو اس بات کرنے کے لیے آپ کو اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افلا یتدبرون قرآن, کیا تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کس چیز پہ؟ یتدبرون قرآن, یہ تدبرون انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے آپ کو پتہ چلے گا. دبرہ کہتے ہیں پیٹھ کو. اللہ کہتا ہے تم اس کے پیچھے الفاظوں کو غور نہیں کرتے. ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, ہم غور ہی نہیں کرتے. ہم تو اس کو پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کو ضرور روکے گا. شیطان آپ کو ضرور روکے گا. آپ نے شیطان سے لڑنا ہے, کچھ عرصے کے لیے لڑنا ہے. ہفتے میں 2 کلاسز ہیں آپ کی, گھنٹے سوا گھنٹے کی, اس سے زیادہ نہیں. اس میں آپ نے لڑنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں گے. ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آپ نہ کریں, کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ میں نے اللہ کے کلام کو سیکھنا. آپ کی نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی. میری طرف سے آپ کو کمٹمنٹ 200% کی ملے گی. مجھے جو کچھ آتا ہے وہ سب کا سب میں آپ کے پاس 200% ٹرانسفر کروں گا. اپنی بھرپور کوشش کروں گا, اپنے وقت کے حساب سے, اپنی جو کچھ مجھے آتا ہے وہ سب میں آپ کی طرف ٹرانسفر کروں گا انشاءاللہ. تو بس یہ 2 کام کرنے, اور اللہ کے نام کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ پھر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم انشاءاللہ تعالی آج اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہر زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو اس کے حروف کی ہوتی ہے. اردو زبان میں بھی حروف ہوتے ہیں جس کو حروف تہجی کہتے ہیں, انگریزی زبان میں اس کو الفابیٹس کہتے ہیں. عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اس کو حروف الہجا کہتے ہیں. عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اس کو حروف الہجا کہتے ہیں. یہ جو حروف الہجا ہیں ان کی تعداد جو ہے یہ 28 ہے کہ 29 ہے. اس میں 2 مختلف رائے ملتی ہیں, لیکن عموماً آپ سمجھ لیں کہ اس کی تعداد جو ہے وہ 28 ہی ہے. اور جو عربی زبان میں جو حروف ہیں اور جو اردو زبان کے حروف ہیں وہ ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. ہاں پڑھائی میں اس کے فرق ہے. عربی زبان کے حروف کی پڑھائی میں ابھی ہم تجوید کی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک جنرل میں آپ کو پلیٹ فارم پہ اگر آپ سے کہوں تو ان دونوں کی پڑھائی میں ضرور فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق آپ سے یہ سمجھ لیں کہ اردو زبان میں وہ حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں, اردو زبان میں وہ حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اسے آپ آ ساؤنڈ کے اوپر کنورٹ کریں. جو حروف اردو زبان میں اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اسے آپ آ ساؤنڈ پہ اگر آپ کنورٹ کر دیں تو وہ عربی کی ادائیگی بن جاتی ہے. الف الف ہی رہے گا, بے اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتا ہے با, تے تا, ثے تا, جیم جیم ہی رہے گا, ہے ہا, خے خا, دال دال ہی رہے گا, دال دال ہی رہے گا, رے را, زے زا, سین سین ہی رہے گا, شین شین ہی رہے گا, صاد صاد ہی رہے گا, داد داد ہی رہے گا, توئیں پا, دوئیں زو, عین عین ہی رہے گا, غین غین ہی رہے گا, فے فا, قاف کاف کاف, لام لام, میم میم, نون نون, واو واو, ہے ہا, یہ یا. تو الف با تا سا جیم ہا خا, دال دال, را زا, سین شین, صاد ضاد, طا ظا, عین غین, فا قاف کاف, لام میم, نون واو, ہا یا.
یہ ٹوٹل آپ کے 28 حروف بنتے ہیں. 28 اگر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے پیٹرن میں بھی یہ کیا ہے کہ ایک رو کے اندر 7 رکھی ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ 4 رو ہیں، 7 4 28 بنتے ہیں. اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ حروف 28 نہیں ہے 29 ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ ہے اس کی حرکات کی. حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ ہے اس کی حرکات. حرکات اردو زبان میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں زیر، جس کو آپ زیر کہتے ہیں. زیر کو عربی زبان میں جو ہے زیر کو وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم؟ کسی کو معلوم؟ زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ زیر موجود ہوتا ہے اسے مکسور کہتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری حرکت ہے وہ ہے زبر. زبر کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ حرکت موجود ہوتی ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں. تیسری جو حرکت ہے وہ ہے پیش. اس کو دمہ کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ حرکت موجود ہوتی ہے اس کو مضموم کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ 3 حرکتیں ہیں، زیر زبر پیش، جس کو ہم کہتے ہیں کسرہ، فتح اور دمہ. کوشش کیجئے گا، کوشش آپ بھی کریں کہ جو ہم ٹرمینالوجیز عربک کی لے کے آئیں. ہم یہ گرامر پوری کورس ہم پورا پڑھیں گے اردو کے اندر، لیکن جو ٹرمینالوجیز آپ کے پاس آتے ہیں ان ٹرمینالوجیز کے اوپر آپ اپنے اندر اس کو لاتے رہیں. تو زیر، کسرہ، زبر، فتح، پیش، دمہ، یہ جو حرکتیں ہیں یہ سنگل حرکت بیس پہ آتی ہیں اور یہ دوہری حرکت ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اس کی دوہری حرکت. دوہری حرکت کا معنی ہے، دوہری حرکت کا معنی ہے کہ ڈبل پیش ہو جائے یا ڈبل زبر ہو جائے یا ڈبل زیر ہو جائے. یہ جو دوہری حرکت ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں تنوین کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ 3 ہی حرکات ہیں. یہ حرکت جو ہے وہ سنگل بھی ہو سکتی ہے اور یہ دوہری حرکت بھی ہو سکتی ہے. اگر دوہری حرکت ہوگی تو وہ تنوین کہلائے گی، چاہے وہ تنوین 2 پیش ہو، چاہے وہ تنوین 2 زبر ہو، چاہے وہ تنوین 2 زیر ہو. حرکات کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ جو حرکت، جس کو حرکت بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن بنیادی طور پر وہ حرکت نہیں ہے، اس کو سکنات کہتے ہیں. حروف ساکن جس کو آپ کہتے ہیں، جو آپ کو نارملی جس کی شکل جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، یا تو وہ الٹا سی کر کے بنا ہوتا ہے، کچھ کتابوں میں وہ اس طرح سے 8 کر کے بھی بنا ہوتا ہے، کچھ کتابوں میں اس طرح سے بنا ہوتا ہے. بیسکلی ساکن کو بھی کچھ لوگ حرکت کہتے ہیں، لیکن عموماً ساکن حرکت نہیں ہے. ساکن ساکن ہی ہے، حرکت حرکت ہے، ساکن ساکن. تو بنیادی طور پہ جو 2 چیزیں آپ کے سامنے ابتدائی طور پہ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ سب سے بڑی، سب سے پہلی اہمیت حروف کی ہے. حروف جو ہے وہ جس کو حروف الہجا کہتے ہیں، جس کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 28 ہے. کچھ لوگ اس کو 29 بھی کہتے ہیں. جو لوگ 29 کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کا ریزن کیا ہے. اور حروف کے بعد جو دوسری بڑی اہمیت ہے وہ اس کی حرکات کی اہمیت ہے. حرکت جو ہے وہ بنیادی طور پہ 3 ہے. زیر جسے کسرہ کہتے ہیں، زبر جس کو فتح کہتے ہیں، پیش جس کو دمہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ
ایک اور حرکت جس کو آپ ساکن یا سکون کہتے ہیں. حرکتیں سنگل بھی ہوتی ہیں اور حرکتیں جو ہیں وہ ڈبل بھی ہوتی ہیں. سنگل اگر حرکت ڈبل اگر حرکت ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں. یہاں تک میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو ضرور پوچھیں. جی وہ قرآن پاک کا سیشن آ رہا ہے. وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں سر، حروف اور حرکات. یہ حروف تین چیزیں بنیادی طور پہ آپ کے پاس تین چیزیں آئیں، حروف، پلس حرکات، پلس سکنات. یہ حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں، حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ایاز صاحب آپ بتائیں گے؟ یہ حروف کا مجموعہ. حروف کا مجموعہ نہیں، لفظ. لفظ کے معنی لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا کوئی معنی معلوم ہے آپ کو؟ کسی اور ساتھی کو معلوم ہو؟ عاصم صاحب آپ کو معلوم ہے لفظ کس کو کہتے ہیں؟ انور صاحب، لفظ ایسے حرف کے مجموعے کو کہتے ہیں، حروف کے مجموعے کو جیسا کوئی مطلب ہو، جیسا کوئی میننگ ہو. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں لفظ جو ہے نا وہ اس کا جو لغوی معنی ہے، لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. جو کچھ بھی ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں اپنے منہ سے کچھ نہ کچھ پھینک رہا ہوں باہر کی طرف. لفظ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنے کے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے آصف صاحب آپ کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہ جی پڑھ سکتے ہوں گے آپ یقیناً. جی عاصم صاحب عابد لکھا ہے آپ نے؟ آپ پڑھ لے رہے ہیں، آپ نے پڑھ لیا. لفظ لگا آپ کو؟ جی لفظ لگ رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ لکھتا ہوں جی. اس کو پڑھیں. اس کو تو نہیں پڑھا جا سکتا. نہیں پڑھا جا سکتا. میں نے آپ سے کہا کہ لفظ کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھینکنے کے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب لفظ اسی کو کہیں گے کہ جو منہ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اصطلاحی معنی میں لفظ کہتے ہیں، جو بات آپ نے بھی کہی، اصطلاحی معنی لفظ کہتے ہیں جس کا آپ تلفظ کر سکتے ہیں. چاہے وہ تلفظ آپ کے بولنے سے آ جائے، چاہے وہ آپ کے لکھنے سے آ جائے، چاہے وہ پڑھنے سے آ جائے. تو اس کا مطلب یہ عابد تو لفظ کہلائے گا لیکن یہ نقش کہلائے گا، کیونکہ اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. نقشہ ہی ہے نا ایک طرح کا، صرف لکیریں ہی ہیں، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو لفظ کے اصطلاحی معنی ہو جائیں گے کہ جس کا آپ تلفظ کر سکتے ہیں، جس کو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہو، چاہے وہ آپ کا زبانی ہو، چاہے وہ آپ کا پڑھا ہوا ہو. یہ جو لفظ ہیں، اس لفظ کی بنیادی طور پر دو اقسام بنتی ہیں. ایک جو بنتا ہے وہ لفظ یا تو با معنی ہوگا یا یہ لفظ بے معنی ہوگا. با معنی لفظ، بے معنی لفظ، جیسے میں آپ سے کہوں روٹی شوٹی، کھانا مانا، چائے وائے. تو اب جب میں نے آپ سے جو کہا روٹی، میں نے آپ سے کہا کھانا، میں نے آپ سے کہا چائے، یہ با معنی لفظ ہے. لیکن جو میں نے آپ سے کہا شوٹی، میں نے آپ سے کہا وانا، میں نے آپ سے کہا وائی، یہ سارے بے معنی لفظ. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس بے معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
بے معنی لفظ کو عربی زبان میں کہتے کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں. بے معنی لفظ کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں، محمل. اور با معنی کو کلمہ کہتے ہیں. لفظ دو قسم کے ہیں، یا تو با معنی ہوگا یا وہ بے معنی ہوگا. با معنی اس کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، بے معنی اس کو محمل کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نہ اس کو پڑھیں گے نہ ہم اس پہ کو ڈسکس کریں گے، صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. یہ کلمہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. یعنی کلمے کو اگر میں مزید اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کروں تو ایک کلمہ دو طریقوں سے آپ کے پاس آ سکتا ہے، دو صورتوں میں. ایک کلمہ آ سکتا ہے مفرد کے طور پہ، مفرد کہتے ہیں اکیلا. مفرد کے طور پہ آ سکتا ہے کلمہ اکیلا، اکیلا کوئی کلمہ ہو جو اپنا معنی رکھتا ہو. یا وہ مرکب کے طور پہ آ سکتا ہے. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جو مفرد کا مجموع ہو. دو یا دو سے زائد مفرد لفظ ہوں گے تو وہ اس کا مرکب بن جائے گا. یعنی آپ سمجھیں مفرد کا مجموعہ کہہ لیں آپ اس کو. ہر لفظ جو قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے وہ کلمہ ہے. قرآن مجید میں جو بھی آپ کو لفظ ملتا ہے وہ کلمہ ہے. تو کلمے کی بنیادی طور پہ تین اقسام آپ کے سامنے آتی ہیں. پہلی جو اقسام ہے وہ ہے اسم، دوسری ہے فعل، اور تیسری ہے حرف. تو بنیادی طور پہ قرآن مجید ہو، عربی کا کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، اس میں جو بھی آپ کو لفظ ملے گا وہ یا تو اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. یعنی بنیادی طور پہ آپ نے صرف تین چیزیں ہی پڑھنی ہے، اسم، فعل اور حرف، اور آپ کی عربی گرامر آپ کے پاس ہوگی. دیکھا جائے تو پڑھنا آپ نے صرف دو ہی چیزیں ہیں، اسم اور فعل ہی پڑھنا ہے. حرف تو آٹومیٹکلی ان دونوں کے درمیان خود بخود آ جائے. تو صرف آپ نے بنیادی طور پہ تین چیزیں پڑھنی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ عربی کی اگر عربی گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو اسم کی تعریف بنتی ہے ایسا کلمہ. اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر. یعنی ایک مفرد کلمہ خود اپنا معنی بیان کرتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں قلم تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں فون، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کتاب، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسم ایک ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نوٹ کریں. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اس میں ٹینس پایا جاتا ہے. اس نے مارا، میں مارتا ہوں، میں ماروں گا، ان سب کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. جبکہ مارنا یہ اسم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو اسم اور فعل کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. حرف کی تعریف اگر لیں تو حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے لیکن مفہوم نہیں بیان کر سکتا. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ اسے کسی اسم یا حرف کی مدد حاصل نہ ہو. جب تک اسے کسی اسم یا حرف یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو.
مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں پر، اب یہ جو پر ہے یہ ایک حرف ہے. میں آپ سے صبح سے شام تک کہتا رہوں پر 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 پر، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے پر. لیکن میں اسم کی مدد حاصل کر لوں اور میں اگر کہوں کرسی پر تو بات واضح ہو جائے گی، بات آپ کو واضح ہو جائے گی. تو کلمے کی 3 اقسام ہیں. کلمہ بامانی لفظ جو ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے، اپنا معنی بیان کرتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. بنیادی طور پہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے صرف. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے جو چیز شروع کریں گے وہ ہم اسم کو شروع کریں گے. اسم کا سیشن ہمارا چلے گا، کتنے دن تک چلتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. میں کتنی محنت سے آپ کے ساتھ اس کو لے کے چلتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اسم کی ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی چیز پیش کریں گے اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اس کے اندر مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی رہے گی. اگر ایک تذکیر کے طور پہ کوئی صاحب اب تک جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی صاحب کوئی 1-2 منٹ کے اندر ایکسپلین کر دیں، کوئی بھی صاحب والنٹیئر طور پہ کر دیں. میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ. بالکل کریں. نعیم اقبال میرا نام ہے. جی سر. یہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حروف الحجاب جو کہ 28 ہیں اور جو اینڈ جن کا اے ساؤنڈ پہ ہوتا ہے اس کو با، جیسے با، تا، سا اس سے پڑھتے ہیں، اور جو اے ساؤنڈ پہ نہیں ہوتا اس کو ایز سچ پڑھتے ہیں جیسے جیم، سیم، لام، میم. اس کے بعد حرکات آپ نے بتائی ہیں. زیر جس کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف پہ یہ زیر آئے اس کو مکسور کہتے ہیں، جس پہ زبر آئے اس کو فتح کہتے ہیں اور اس کو مفتوح کہتے ہیں. پیش ہے جس کو دمہ کہتے ہیں اور جس حرف پہ آئے اس کو مضموم. دوہری حرکت کو تنوین کہتے ہیں اور ایک ساکن ہے جس کو ہے تو حرکت لیکن اس کو حرکت نہیں کہتے، وہ ساکن ہے. اب حروف اور حرکات اور سکنات مل کے لفظ بنتی ہیں. لفظ بامانی اور بے معنی ہیں. قرآن میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہم بامانی یعنی جس کو کلمہ کہا جاتا ہے اس پہ فوکس کریں گے. اور کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد جو ہے وہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، مرکب جو ہے مفرد کے مجموعے کو کہتے ہیں. قرآن میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ 3 قسموں میں ملتا ہے، کلمہ، اسم، فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے کرسی، کتاب وغیرہ وغیرہ. فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور جیسے مارا ایک فعل ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور مارنا اسم ہے. جو حرف ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا مفہوم بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کسی دوسرے اسم کی مدد حاصل نہ ہو جائے. مثلا پر، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ کہا جائے کرسی پر، تو پھر اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شکریہ. اچھا جی، آج سے ہم انشاءاللہ اسم شروع کریں گے. اسم جیسے ابھی آپ نے اس کی تعریف کی کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ زید، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ مسجد، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ کتاب،
किसी शहर मुल्क का नाम हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान, ये किसी की सिफ्त हो सकती है, किसी की सिफ्त हो सकती है, एडजेक्टिव जिसको आप कहते हैं, जैसे आपके लिए ये किसी काम का नाम हो सकता है, नेम ऑफ एक्शन, ये किसी काम का नाम हो सकता है जैसे कि मारना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस्म को अगर इनिशियल लेवल के ऊपर अगर आप कहें तो इस्म को आप दो हिस्सों में डाल डिस्ट्रीब्यूट करें। एक जिसको हम कहते हैं इस्म में जात और दूसरा इसमें सिफात। इसमें जात अपना एक वजूद रखती है, इसमें जात ऐसी है जो अपना एक वजूद रखती है, जाती वजूद रखती है। एक्सक्यूज मी, इसका नाम, जी सर, आपका ये मार्कर बहुत वाजे नहीं है, अगर आप चेंज कर लें तो। अच्छी बात, ठीक है। इस्म को अगर हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो दो किस्म की बन जाएंगी, एक जिसको हम इसमें जात कहेंगे और दूसरा जिसको हम इसमें सिफात कहेंगे। इसमें जात जो अपना एक जाती वजूद रखते हैं या अपना एक वजूद रखते हैं, जैसे ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, जैसे हमने कहा ज़ैद किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, जो अपना एक जाती वजूद रखता है। जबकि सिफात का अपना कोई जाती वजूद नहीं होता, सिफात का अपना कोई जाती वजूद नहीं है। सिफात जो है वो इसमें जात की, इसमें जात के लिए जो है ना, आप ये समझ लें कि उसको सिफात को जाहिर करने के लिए इसमें जात की जो है ना आपको जरूरत पड़ती है। सिफात का अपना कोई जाती वजूद नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ नेक, तो नेक को आप क्या कहेंगे? नेक कोई चीज नहीं है जब तक मुझे ना पता है कि नेक किसकी बात हो रही है। मैं आपसे कहता हूँ नेक लड़का, नेक आदमी, ठीक है, तो नेक सिफात है वो जब तक उसको जात ना मिले, उसको जात ना मिले, वो इसमें जात के लिए की मोहताज है। जबकि जात जो है, इसमें जात जो है वो अपनी जाती हैसियत रखती है। इसमें जात को एक और तरीके से डिफाइन इस तरह से भी लोगों ने किया है कि इसमें जात वो है जिसको सुनने के बाद आपके जहन में उसकी कोई शक्ल आ जाए। इसमें जात एक ऐसी चीज है कि जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपके जहन में उसकी शक्ल आ जाए। आपसे मैं कहूँ लड़का तो आपके जहन में कोई शक्ल आ जाएगी, आपको मैं कहूँ किताब, आपको मैं कहूँ घड़ी, आपको मैं कहूँ गाड़ी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ मुसलमान, मुझे पता है मुसलमान क्या चीज है, मुसलमान तो एक सिफात है। मैं आपसे कहूँ बाप, ये एक सिफात है। मैं आपसे कहूँ माँ, ये एक सिफात है। मैं आपसे कहूँ अपना क्या कहते हैं बड़ा, मैं आपसे कहूँ छोटा, ये सारी सिफात है। लेकिन ये सारी सिफात जो है मोहताज होती हैं जात के। तो अगर इस्म को ब्रॉडर उसमें डिफाइन कर दें तो दो उसके हिस्से बन जाते हैं। इसमें जात यानी ऐसी शय जिसको सुनने या पढ़ने या लिखने के बाद आपके जहन में उसका कोई खाका आ जाए, उसकी कोई शक्ल आ जाए, कोई तसव्वुर आ जाए। सिफात मोहताज होती हैं इसमें जात की। ये जो इस्म है, हम किसी भी इस्म के ऊपर काम नहीं कर सकते, हम किसी भी इस्म के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, उसको हम समझ नहीं सकते, उसको हम किसी जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें उस इस्म के बारे में उसकी चार प्रॉपर्टीज ना मालूम। इस्म की चार सिफात अगर हमें ना मालूम हो, हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते। वो सिफात कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है इस्म का जिन्स मालूम होना। जिन्स यानी जिसको आप जेंडर कहते हैं। जेंडर आपको मालूम है दो ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां तो दो ही है, मुअन्नस और मुज़क्कर। जेंडर की जब भी बात करें तो जेंडर दो ही हैं, जिसको आप मुअन्नस या मुज़क्कर कहते हैं। इस जेंडर को मैस्कुलिन फेमिनिन ही कहें, इसको आप मुज़क्कर और मुअन्नस ही कहें, इसको मर्द और औरत मत कहिएगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिल्ली जो है ना, बिल्ली वो मुअन्नस है लेकिन औरत नहीं है। बिल्ली जो है वो मुअन्नस है लेकिन औरत नहीं।
اس لیے آپ اس کو جینڈر کو مرد اور عورت نہ کہیں, آپ اس کو مذکر اور مؤنث. ہر اسم ہر زبان میں, ہر اسم ہر زبان میں اس کا جینڈر ہے کوئی. میں آپ سے اگر یہ کہوں, میں آپ سے کہوں دیوار گر گیا, تو مجھے بتائیں دیوار گر گیا درست جملہ ہے یا دیوار گر گئی درست جملہ ہے؟ دیوار گر گئی. گر گئی. اب دیکھیں, اب آپ نے کیوں کہا اس کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان میں دیوار کیا ہے؟ مؤنث ہے, مؤنث. مؤنث ہے. اردو زبان میں دیوار جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو مؤنث ہے. اسی اب عربی زبان میں دیوار کیا ہوگی وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا. تو ہر اسم اس کا کوئی نہ کوئی جنس ہوگی, یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے جنس کے بعد, وہ ہم پڑھیں گے عدد. عدد نمبرز کو کہتے ہیں. ہر اسم کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا. وہی میں دیوار والی اگر ایگزامپل لے لوں آپ سے, میں آپ سے کہوں دیواریں گر گیا یا دیواریں گر گئیں, تو مجھے بتائیں کون سی والی آپ کے خیال میں اسٹیٹمنٹ صحیح تھا؟ دیواریں گر گئیں. گر گئیں. تو آپ نے اس کو پلورل لیا نا سر, دیواروں کو. تو اسم میں بھی یہی ہے, عربی زبان میں بھی, کہ اس کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا. اچھا, بس اسم کے حوالے سے, نمبرز کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ انگریزی زبان میں تو دو ہی نمبر ہیں, سنگولر اور پلورل. اردو میں بھی واحد اور جمع ہے. عربی میں تھوڑا مختلف ہے. عربی میں ایک کے لیے واحد ہے, دو کے لیے الگ ہے, اور اس کے بعد دو سے زائد اگر ہو تو پھر جمع آتا ہے. عربی کے اندر جمع جو ہے وہ دو سے اگر کم ہے, یعنی دو تک ہے, تو وہ جمع نہیں کہلاتا. تین پلس جو ہوگا وہ جمع کی شکل. عربی زبان میں ان نمبر سے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے اس کی وسعت. وسعت یعنی کیپیسٹی جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی اسم کا خاص یا عام ہونا. اسم کا خاص یا عام ہونا. میں ایک چھوٹی ایگزامپل آپ کے سامنے صرف دیتا ہوں ابھی, صرف سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہم سب اس چیز کو, جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے چاروں لکھ رہا ہوں, ان سب کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اسم کا خاص یا عام ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکا. اب لڑکا جو ہے چاہے وہ پاکستان کا ہو, جاپان کا ہو, ایران کا ہو, دنیا کی کسی ملک کا ہو, لڑکا لڑکا ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. یعنی یہ عام ہو گیا. ہر بچہ جو اس کا ایک آپ ایج فیکٹر دے دیں کہ جو 12 سال تک کا ہوگا, فار ایگزامپل لڑکا کہلائے گا, تو 12 سال کی عمر کا کوئی بھی مرد آپ کو نظر آ جائے گا, وہ لڑکا ہی کہلائے گا. 12 سال کا کوئی بھی آپ کو میسکولین اگر جنس نظر آ جائے گی تو لڑکا ہوگا, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں. لیکن ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے عابد. ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے عابد. یہ عابد خاص ہو جائے گا, کیونکہ عابد بھی 12 سال کا ہے. ایک لڑکا ہے, عابد 12 سال کا ہے, لڑکا ہے, لیکن خاص ہے, کیونکہ ہر لڑکا عابد نہیں ہو سکتا. یہ عابد اس کا ایک خاص نام ہے, اس کی یہ پہچان ہے, اس کی آئیڈینٹی. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا اسم ہے وہ خاص ہے کہ عام ہے. ایک بات صرف ذہن میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو اسم, یہ جو عام ہوتا ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں ہر 12 سال کی عمر کا میسکولن لڑکا کہلائے گا, تو اس کا مطلب اس کی وسعت بہت بڑھ گئی نا. لیکن ہر 12 سال کا میسکولن عابد نہیں کہلائے گا. عابد تو صرف وہ کہلائے گا جس کا وہ خاص نام ہوگا. اور چوتھی چیز جو سب سے آخر میں کی جاتی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے اسی چیز کو شروع کراؤں گا, اور وہ کہلاتی ہے اعراب. اعراب اسٹیٹس. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اعراب کرتا کیا ہے؟ اعراب دراصل عربی بناتا ہے. اعراب کرتا کیا, اگر میں اس کو
بہت ہی دیسی الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اعراب عربی بنا کے دیتا ہے. اعراب آپ کو اسٹیٹس بتاتا ہے. اعراب آپ کو بتاتا ہے کہ اسم کی کیا حیثیت ہے اس جملے میں. اس جملے میں اسم جو ہے وہ فاعل کے طور پہ کام کر رہا ہے یعنی سبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے, یا یہ مفعول کے طور پہ کام کر رہا ہے آبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے, یا یہ ایڈیشنل آیا ہے اضافت کے طور پہ آیا ہے. یہ آپ کو اسٹیٹس, یہ اعراب آپ کو بتاتا ہے. اعراب اردو زبان میں تو اعراب ہوتے نہیں ہیں. اردو زبان میں حرکات ہوتی ہیں, زیر زبر پیش. عربی زبان میں بھی زیر زبر پیش ہے. ایک پوائنٹ صرف نوٹ کر لیں, جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پوائنٹ سے بھی یہ نوٹ کر لیں کہ اعراب الگ چیز ہے, زیر زبر پیش الگ چیز. گو کہ زیر زبر پیش سے ہی اعراب کو کا لنک بنتا ہے, لیکن اعراب الگ چیز کہلائے گی اور زیر زبر پیش الگ چیز کہلائے گی. زیر زبر پیش کیا کہلائے گی, جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ حرکات کہلاتی. تو یہ چار بیسک چیزیں ہیں اسم کی صفات کے حوالے سے, کہ اسم کی جو بنیادی چیزیں جو ہم نے کرنی ہے, جو اسم کے اس کے اوپر جب تک یہ چار چیزیں, یہ چار بنیادی چیزیں ہمیں نہیں معلوم, ہم کسی بھی اسم پہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ چار چیزیں جب تک ہمیں نہیں معلوم, جنس, جینڈر, عدد, نمبرز, وسعت, کیپیسٹی, اعراب, اسٹیٹس. جنس, عدد اور وسعت, یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے اردو زبان کی بھی گرامر اگر پڑھی ہوگی کہ نہ پڑھی ہو, انگریزی زبان کی پڑھی ہو کہ نہ پڑھی ہو, لیکن اویئرنیس آپ کے پاس ہے کچھ نہ کچھ. لیکن اعراب کے حوالے سے آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی, کیونکہ اعراب آپ نے انگریزی میں بھی نہیں ہوتے, نہ اردو میں ہوتے. اور میں نے آپ سے کہا, اور اعراب اگر آپ کو سمجھ آ جائے, اعراب اگر آپ نے پکڑ لیا, اور اعراب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اعراب کا میں نے آپ کے ساتھ ایک سیشن کر لیا اور آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا. اعراب تو آپ کا چلے گا آخر تک, اور اعراب کو اگر آپ نے سمجھ لیا, اعراب اگر آپ کے کنٹرول میں آ گیا, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی 60% 70% گرامر آپ کے کنٹرول میں آ جائے. کیونکہ یہی تو آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ جملے میں کس کی کیا حیثیت ہے, اور جب جملے میں اس کی حیثیت ڈیفائنڈ ہوگی تو ہی تو آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا, اس کو سمجھنا آسان رہے گا. ٹھیک ہے سر؟ کسی کا کوئی سوال اب تک جو ہم نے کیا ہے اس کے, اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھے پلیز. جی کسی کے پاس کوئی سوال نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. ایک سوال ہے میرے پاس. جی پوچھے سر. یہ ذات کہہ سکتے ہیں کہ نام ہے اور صفات. سر تھوڑا زور سے بولیں گے سر. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذات اس کو بول سکتے ہیں کہ نام ہے اور صفات ایڈجیکٹو. بالکل اسم کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ناؤن نہیں کریں گے نا. جی لیکن ہم نے جو پارٹ آف اسپیچ پڑھی تو ہم نے اس میں کیا کیا, ناؤن, پروناؤن, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس میں اور چیزیں کی. یہاں ساری چیزوں کو ایک ہی اس میں کر دی ہے, اور براڈر وے میں آپ اس کو طرح سمجھ لیں کہ صفات از ایڈجیکٹو. جی صفات از ایڈجیکٹو. تو آج ہم انشاءاللہ جو پہلی والی چیز ہے وہ آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں. یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی آج, یہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بھی نہ ہو, لیکن میں ابھی, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے ابھی, تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا اعراب کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں جو ہے نا کچھ چیز ڈالنا چاہتا ہوں, تاکہ کم سے کم اتنا تو کہ آج ہم کچھ تو لے کے گئے اپنے ساتھ. کیونکہ آپ کہیں گے باقی آپ نے مجھے جو ہے وہ الف بے پا دکھا دیا, آپ نے زیر زبر پیش بتا دیا, اس سے مجھے کیا حاصل ہو. اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں, اور اس جملے لکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اعراب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ خود ہی نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے سامنے انگریزی میں ایک جملہ لکھتا ہوں. زید ہیلڈ حامد. کیا ترجمہ کریں گے سر اس کا؟
زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. میں اس کا اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں حامد ہیلپ زید. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حامد نے زید کی مدد کی. مجھے یہ بتائیے کہ پہلا والا جو سینٹینس تھا زید ہیلپ حامد، آپ کو کیسے پتا چلا کہ زید نے حامد کی مدد کی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حامد نے زید کی مدد کی؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ اعراب کی وجہ سے. اعراب تو ہے ہی نہیں سر اس میں. کہاں ہے اعراب؟ انگریزی میں اعراب کہاں ہوتے ہیں؟ مطلب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کو اسی طرح سے لیں گے نا. یہ فعل سے پہلے آیا. جی، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ انگریزی زبان میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے. یہ سبجیکٹ ہے نا سر؟ صحیح ہے. یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے. اب آپ دیکھیں آپ نے آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ رکھ دیا. جب حامد آبجیکٹ تھا نا پچھلے والے جملے میں، اس آبجیکٹ کو آپ نے سبجیکٹ بنا دیا جب، تو اس کا معنی چینج ہو گیا نا. اس کا معنی چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سر؟ انگریزی میں بالکل صحیح بات. انگریزی میں آپ کو پتا چلا سبجیکٹ پہلے آتا ہے آبجیکٹ بعد میں آتا ہے. انگریزی میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے آبجیکٹ بعد میں آتا ہے. میں نے آبجیکٹ کو جب سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آیا تو اس کا معنی چینج ہو گیا. پہلے میں تھا زید ہیلپ حامد، زید نے حامد کی مدد کی. میں نے آبجیکٹ کو جب سبجیکٹ کی جگہ لے آیا تو بن گیا حامد ہیلپ زید، حامد نے زید کی مدد کی. اچھا، اردو میں کیسا پتا چلا کہ کس نے کس کی مدد کی؟ اردو میں آپ کو پتا چلا نے اور کے سے. اس نے اور کے نے آپ کو بتایا کہ کس نے کس کی مدد کی. اچھا، میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں حامد ہیلپ زید برادر. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو کیا بنے گا؟ حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. ایسے ہی سر، یہاں پہ کلیئر ہے؟ آصم صاحب موجود ہیں آپ؟ حاضر. جی آصم صاحب مجھے بتائیے، یہاں بھی زید ہے، یہاں بھی زید ہے، یہاں بھی زید ہے، لیکن ان تینوں جگہ پہ زید کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ مختلف ہے بالکل. تینوں جگہ پہ مختلف ہے. جی. پہلی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زید کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سبجیکٹ. سبجیکٹ. دوسری والے میں دیکھیں تو آبجیکٹ. تیسری والی میں دیکھیں تو تیسری والی میں اس کی نسبت ہے لیکن نہ وہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ نہ ہے نہ آبجیکٹ آبجیکٹ. ہے. آپ یہ دیکھیں نہ سبجیکٹ ہے نہ آبجیکٹ ہے. جی. ٹھیک ہے، ایک اضافت کے طور پہ آیا، ریفرنس کے طور پہ آیا. مدد تو اس کے بھائی کی گئی ہے نا. بنیادی جی. طور پہ اگر آپ دیکھے جائیں تو اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ تو بھائی ہے نا، جی بالکل. برادر ہے نا. یہ تو صرف ریفرنس کے طور پر. میں انہی جملوں کو عربی میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی، اس کی عربی کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، صرف میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. پہلا والا تھا نصر، اپنا زید نے حامد کی مدد کی، تو میں نے کہا نصرہ
زیدن حامدن. دوسرا جملہ تھا آپ کا حامد نے زید کی مدد کی. میں نے کہا نصر حامد زیدن. تیسرا جملہ ہے حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. تو میں نے کہا نصر حامد اخا زید. مجھے ایک بات بتائیے سر, مجھے ایک بات بتائیے آصم صاحب, جی ان تینوں جگہ پہ زیدن, زیدن اور زیدن آ رہا ہے. پہلے والے جملے میں زیدن آ رہا ہے, دوسرے والے میں زیدن آ رہا ہے, تیسرے والے میں زیدن آ رہا ہے. یہ کیوں آ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو اردو ٹرانسلیشن سے, انگریزی ٹرانسلیشن سے پتا چل گیا کہ یہاں جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ آیا, یہاں آبجیکٹ کے طور پہ آیا, اور یہاں جو ہے وہ ایڈیشنل آیا. ٹھیک ہے نا, ریفرنس جی کے طور پہ آیا. لیکن مجھے بتائیے کہ ان تینوں کی زید کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی کسی جگہ پہ؟ زید تو زید ہی رہا ہوگا نا تینوں جگہ پہ, کہ مختلف ہو گیا ہوگا؟ نہیں, زید تو زید ہی ہے. زید تو زید ہی ہے, لیکن زید کی شکل میں تبدیلی آپ کو نظر آئی کہ نہیں نظر آئی؟ جی حرکات سے تبدیلی نظر آئی ہے. زید کی شکل میں تبدیلی نظر آئی. جی یعنی زید جب سبجیکٹ تھا, جس کو عربی زبان میں آپ کہیں فاعل, کرنے والا, زید جب سبجیکٹ تھا, فاعل تھا, تو اس کی حرکت تھی دو پیش. زید جب آبجیکٹ ہوا, زید جب آبجیکٹ ہوا جس کو عربی میں کہیں مفعول آپ, تو اس کی حالت ہو گئی دور زبر. اور زید نہ جب سبجیکٹ بھی نہیں تھا, آبجیکٹ بھی نہیں تھا, صرف اضافت کے طور پہ آیا, صرف ایک چیز بتانے کے لیے طور پہ آیا, تو اس کی حالت دو زیر ہو گئی. تو اعراب کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ اعراب کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو. زید تو زید ہی رہا نا تینوں جگہ پر. یہاں بھی جب اس نے مدد کی تو بھی زید کہلایا, جب اس کی مدد کی گئی تو بھی وہ زید کہلایا, اس کے بھائی کی مدد کی تو بھی وہ زید ہی کہلایا. تو اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب آپ کو بتاتا ہے, اعراب آپ کو بتاتا ہے کہ اسم کا اسٹیٹس کیا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے اور چیز آپ کو کلیئر ہوگی. انگلش میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ کر دیا تو چیز چینج ہو گئی. یعنی انگریزی میں اگر آپ کو مفہوم بدلنا ہے تو آپ کو آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے اندر موومنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اردو زبان میں نے اور کے کی سے آپ کو پتا چلتا ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. اگر میں اس کو اس طرح سے بھی کر دیتا کہ زید کی حامد نے مدد کی تو بھی بات چل جاتی نا. تو نے اور کے بتاتا ہے. عربی زبان میں نہ نے کی کوئی عربی ہے نہ کے کی کوئی عربی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, عربی زبان میں پوزیشن میٹر نہیں کرتا. مثال کے طور پہ یہ والا جو جملہ ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا, اس کے حرکات کو. میں اس جملے کو اگر اس طرح سے لکھ دوں, مثال کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا,
میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا نصرہ حامدن زیدن. گو کہ لکھنے کا طریقہ غلط ہے, کبھی کبھار چل جاتا ہے, لیکن اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیوں معنی میں تبدیلی نہیں آتی؟ اعراب کی وجہ سے. اعراب کی وجہ سے, کیونکہ جو سبجیکٹ ہے اس کا اعراب آپ کو کیا ملتا ہے؟ پیش کی شکل میں ملتا ہے. دو پیش آ رہے. جو سبجیکٹ تھا زید ہی تھا نا, ہمارا سبجیکٹ اس میں سبجیکٹ زید ہی تھا, زید کی وہی شکل نظر آئی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ انگریزی میں تو اگر آپ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ رکھ دیں, ہم نے یہی کیا نا, سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ رکھ دیں, آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھ دیں, معنی میں فرق آ جائے گا. اردو زبان میں نے اور کے کی وجہ سے فرق آ جائے گا. عربی زبان میں نہ نے کی کوئی عربی ہے نہ کوئی کے کی عربی ہے. ٹھیک ہے, نے اور کے کی کوئی عربی نہیں ہے. اور پوزیشن بھی میٹر نہیں کرتا, پوزیشن بھی میٹر نہیں کرتا. حامدن میں نے مطلب میں جو آبجیکٹ تھا اس کو میں نے پہلے لے آیا, سبجیکٹ کو بعد میں لے آیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. طریقہ کار میں اس کو میں نے مقدم جو کر دی ہے وہ کبھی کبھار مقدم ہو بھی سکتا ہے, اس کے کیا ریزن ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلیں گے. لیکن ابھی صرف سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ پوزیشن چینج کرنے سے بھی اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کا میں ترجمہ یہی کروں گا کہ زید نے حامد کی مدد کی, یا میں اس کو مقدم کیا ہے تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا حامد کی زید نے مدد, لیکن مدد کرنے والا تو زید ہی کہلائے گا نا, یہاں بھی زید کہلائے گا اور یہاں بھی زید کہلائے گا. تو اعراب کی جو آپ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, جو آپ اعراب کی ڈیفینیشن ہے, وہ اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا اس کی شکل یا اس کی حالت کی جو تبدیلی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. اور حالت کے حوالے سے آپ کے سامنے 3 حالتیں آ گئی, اور یہ 3 حالت ہی کے اوپر پورا آپ کا قرآن مجید چلے گا. آپ کی پوری گرامر ان 3 حالت پہ چلے گی. اعراب میں نے آپ سے کہا سب سے امپورٹنٹ ہے, آخر تک چلتا رہے گا, ہر چیز میں انوالوڈ ہوگا. 3 حالتیں آپ کے سامنے آ گئی. وہ 3 حالتیں آ گئی. آپ اس کو دوہری حرکت ہے تو آپ اس کو تنوین کہہ کے تنوین کہہ دیں, 2 پیش کہہ دیں, یا 2 پیش ہو جائے گا یا 1 پیش ہو جائے گا, 2 زبر ہو جائے گا یا 1 زبر ہو جائے گا, 2 زیر ہو جائیں گے یا 1 زیر ہو جائیں گی. تو حالتیں بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ بنیادی طور پہ 3 ہی حالات ہیں. اعراب کی حالت کتنی ہے؟ 3 حالات ہیں. ان حالات کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کے بعد اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون سا اسم. جیسے ابھی یہ تنوین آئی ہے تو سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ تنوین کیوں ڈالی ہے ہم نے, بغیر تنوین کے کیوں نہیں آئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جب نیکسٹ سیشن میں جائیں گے تو نیکسٹ سیشن میں ہم تینوں حالات کو کیا کہتے ہیں, وہ حالات کرتی کیا ہے, تنوین کس پہ آتی ہے, یہ 2 زبر کے بعد الف کیوں لکھا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, زید کے ساتھ الف کیوں نہیں لکھا گیا, یہ زیدن کے ساتھ یہاں کیوں الف نہیں لکھا گیا, یہ 2 زبر کے ساتھ الف کیوں لکھا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے نیکسٹ سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں وفا کی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر کوئی سوال کسی اور صاحب کا آج کی کلاس کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی ہے تو ضرور پوچھیں مجھ سے. جی انور صاحب ایک سوال تھا. جی پوچھیں سر. یہ جو آپ نے شروع میں ابتدائی میں بات رکھی تھی کہ کس طرح سے پڑھنا ہے, مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ ہماری طرف سے جو کمٹمنٹ ہے اس کلاس کے لیے کتنا ہمیں مطلب ریویژن اور کسی بک کے ریفرنس کی ضرورت بھی ہے ہمیں, یا آپ کے نوٹس لیکچر؟ اور آصف صاحب اس میں 2 چیزیں. چکر ایسا ہے کہ دیکھیں میں بیسیکلی میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ میں موسٹلی فالو کرتا ہوں عامر سہیل صاحب کو. عامر سہیل صاحب کی کتاب میں آپ لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ میرے پاس PDF ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ, آپ اس کو بھی دیکھا کریں. لیکن اگر آپ اس کو نہ بھی دیکھیں, دوسری کتابوں کو نہ بھی دیکھیں, میں آپ کے ساتھ جتنی چیزیں کروں گا ساری کتابوں کے مکسچرز آپ کے سامنے ہوں گے, ایکسرسائزز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, آپ ان کو کرتے رہیں. لیکن بنیاد آپ کو کیا کرنی چاہیے, بنیاد آپ کی آج کے سیشن کے بعد ہی, لیکن جو اگلے سیشن ہوگی نا اس کے بعد آپ نے بنیاد کیا کرنی ہے, آپ نے قرآن مجید کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے.
قرآن مجید کے ساتھ جو آپ پڑھتے جائیں نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. قرآن میں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں کہ یہ ہاں یہ میں نے پڑھا تھا, اچھا یہ چیز تھی, ہاں یہ دو پیش ہے, یہ دو پیش کیا کہلاتے ہیں, یہ دو زبر ہیں, یہ دو زبر کیا کہلاتے ہیں, کیوں آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہیں گی. تو وہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو قرآن مجید کے ساتھ اپنی گرامر کو کیسے لنک کرنا ہے. جو چیز مجھے آپ سے چاہیے, جیسے میں نے آپ سے کہا, وہ یہ صرف اور صرف یہ کہ آپ لوگوں کی ریگولیرٹی ہو, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, باقی کچھ نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کلاس ٹوٹل انٹریکشن کلاس ہے. آج تو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر جب میں آپ کے سامنے بعض دفعہ جب سوال چھوڑتا ہوں تو کوشش کیا کریں کہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں, آگے بڑھا کریں, کیونکہ جتنا آپ کریں گے پارٹیسپیٹ اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. بعض دفعہ آپ کا کوئی سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں نے کیسا بے وقوفانہ سوال پوچھ لیا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سوال سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے بالکل وہ نہ کریں. دوسری بات ایک اور چیز ہے, میرے خیال میں آپ کے اس گروپ میں کچھ خواتین بھی ہیں شاید, اور میں نے ایک اس سے پہلے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی, اور ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین ایسی ہوں کہ جو شاید اتنے سارے لوگوں میں کے ساتھ کمفرٹ زون میں نہ ہوں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو میں نے ایک گروپ بنا کے ایک ریکویسٹ ڈالی تھی, اس کے اندر جو خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں اس میں ڈال دیں. اگر اس میں کوئی نمبرز ہوں گے ایسے تو پھر ہم 2 گروپس کو چلا دیں گے. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ اگر آپ لوگوں کے پاس لنک موجود نہیں ہے, میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کرتا ہوں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس صورت میں 2 اسپلٹ کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ کلاس پارٹیسپیشن کلاس ہے. اس میں جتنا آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو خالی, ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو خالی سن کے دیکھ کے بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں یا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ جب اس کو کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے اور ہی نکل کے آتی ہیں. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے اس چیز کو, اگر ایسا کر سکتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. اور میں آپ لوگوں کو لنک دوبارہ بھیج دیتا ہوں, اور جو ایسی اگر خواتین کوئی ہیں جنہوں نے اس کے اندر پہلے ایڈ اپ نہیں کیا اور کرنا چاہتی ہیں, اور اگر وہ ہے تو میں کمیونیکیشن کر کے اگر کوئی ہوگا تو ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. جی سر. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا, اور دوسری گزارش یہ تھی کہ وقت کو اگر کوئی مخصوص بتا دیا جائے فلاں سے فلاں تک, اور آخر میں 5 منٹ سوالات کے لیے رکھ دیے جائے تو ہمارے لیے مینج کرنا ذرا آسان ہو جائے گا. پہلے دن سے میں نے کلاس کا ٹائم تو آپ کو بتایا کہ 8 بجے ایگزیکٹ کلاس شروع ہوگی آپ کی, اور یہ کلاس کا دورانیہ میں نے آپ سے کہا 60 سے 75 منٹ تک, یعنی 1.25 گھنٹے تک ہوگا. اگر ابھی بھی دیکھیں تو ہمارا اسی حساب سے ہے, تو یہ آپ کا میکسیمم ٹائم ہوگا. بعض دفعہ اگر ایسا کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کو اسی وقت کے اندر ختم کر دیں, کیونکہ آپ کی کلاس ایک فرائیڈے کو ہوتی ہے, ایک آپ کی جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہوگی. اب تو بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے ہیں, تو وہاں تھوڑا دیر بھی ہو جاتی ہے. تو میکسیمم ٹائم ہمارا جو جائے گا وہ اسی طرح سے, یعنی یہ 60 منٹ سے 1 گھنٹے سے لے کے 1.25 گھنٹے تک کی کلاس سے زیادہ نہیں ہے. جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ سوال لاسٹ سیشن میں بھی رکھے جائیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس طرح سے کر سکتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بیچ دوران میں بھی اگر کوئی سوال اگر آ جاتا تو کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی اس میں اتنا بڑا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے السلام علیکم بھائی. ایک چھوٹی سی گزارش تھی, حسن بات کر رہا ہوں یو کے سے. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی یہ جو بیڑا میں کہتا ہوں آپ نے اٹھایا, اللہ میں آپ کو ثواب دے, اور آپ کے نسبت سے ماشاءاللہ کتنے ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا. انشاءاللہ ہم سب قرآن شریف پڑھیں گے سمجھ کے اور اس ترتیب سے. ایک ریکویسٹ یہ تھی, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کنٹری کا الگ الگ ٹائم ہے. یہاں آپ نے جب کلاس شروع کی میرے 15 شروع کے منٹ مس ہو گئے تھے, تو کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ ریکارڈنگ پوسٹ کر سکیں تاکہ ورکنگ ڈے پہ بھی؟ ہر ہماری جو بھی کلاسز ہوتی ہیں, میرے جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں, جی, اس کا پھر ویڈیو آپ کو جو ہے نا دوسرے دن یا میکسیمم 3rd ڈے جو ہے نا آپ کو لوڈ ہو جائے گا. جزاک اللہ. دیکھ لیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, بہت ٹھیک ہے سر جی. السلام اللہ علیکم. تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم پڑھے اس میں سے ہمیں خیر دے, اور یہ سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے, اور ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ تو میں تو بڑے اس سے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کلاس میں ہوتے ہیں ان کے سوالوں سے یا ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں بھی مل جاتا ہے.
تو یہ سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے, کسی کی اس میں اجارہ داری نہیں ہے سر, اور انٹریکشن کی کلاس ہے. ریکویسٹ میری دوبارہ یہی ہے کہ ابھی تو اتنا شروع نہیں ہوا, لیکن جیسے سب آگے بڑھتے رہیں گے انٹریکشن آپ کا بڑھتا رہے گا, تو بس اس میں کوشش کریں, پارٹیسپیٹ کریں. بارک اللہ لی ولکم. بہت بہت شکریہ عمر صاحب. ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم